علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ عز و جل آج کی نشست میں ہم بسم اللہ شریف کے برکات کے بارے میں سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ایک یہودن پر عاشق ہو گیا، اس پر عشق مجازی کا ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون کی طرح ہو گیا، یہاں تک کہ اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہتا تھا۔ اپنی اس پریشانی کے حل کے لیے یہ اس وقت کے ولی اللہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور اپنا حال عرض کیا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دی اور فرمایا اس کو نگل جاؤ۔ جب اس یہودی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے کاغذ کو نگلا، بس نگلتے ہی اس کے دل میں انقلاب آ گیا۔ اس نے عرض کیا، اے عطا رحمۃ اللہ علیہ، میں نے حلاوت ایمان یعنی ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اور میرے دل میں نور ظاہر ہو چکا ہے، میں اس عورت کے عشق کو بھول چکا ہوں، مجھے اسلام کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اسلام کے بارے میں بتایا تو وہ یہودی بسم اللہ کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ادھر اس یہودن نے جب سنا کہ اس کا عاشق اسلام قبول کر چکا ہے، وہ بھی حضرت عطا کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا، اے امام المسلمین، میں وہی عورت ہوں جس کے عشق میں وہ اسلام قبول کرنے والا یہودی مبتلا تھا۔ میں نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا مجھے کہہ رہا تھا اگر تو جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا چاہتی ہو تو حضرت عطا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ تجھے تیرا ٹھکانہ دکھا دیں گے۔ میں حاضر ہوں، بتائیے جنت کہاں ہے؟ حضرت عطا نے فرمایا، اگر جنت کا ارادہ ہے نا تو تجھے پہلے اس کا دروازہ کھولنا ہوگا، پہلے اس کا دروازہ کھولنا ہوگا، اس کے بعد تم جنت کی طرف جا سکتی ہو۔ وہ عورت بولی، میں جنت کا دروازہ کیسے کھولوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر بس پڑھتے ہی اس کے دل میں انقلاب برپا ہو گیا۔ کہنے لگی، اے عطا رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے دل میں نور پا لیا، مجھے اسلام سے آگاہ فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی اسلام پیش کیا تو بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی رات جب وہ عورت سوئی تو خواب میں جنت میں داخل ہوئی، وہاں ایک خوبصورت محل اور گنبد دیکھے اور ایک گنبد پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی نے پکار کر کہا، اے پڑھنے والی، اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غور کیجئے، قرآن مجید کی صرف ایک آیت ہے بسم اللہ شریف، اگر اس کی تلاوت کرنے سے یہودی کے من میں نور پیدا ہو سکتا ہے تو جو کلمہ پڑھنے والا وہ پڑھے گا تو اس کو کیوں نور نہیں پیدا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک پوری آیت ہے جو 2 سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے اتاری گئی ہے، اور یہ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل کی ایک آیت کا حصہ بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر عبداللہ فرماتے ہیں، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی نا تو بادل مشرق کی سمت دوڑے،
ہوائیں رک گئی، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ جس چیز پر، حلال چیز پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بھی اپنے کام بسم اللہ سے شروع کرا کریں۔ حضرت علامہ احمد ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ پاک کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حدیث پاک میں ہے اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں، بس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، یعنی جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ غور فرمائیے کیسی محرومی ہے، اگر اچھے اور اہم کاموں سے بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو وہ کام ادھورے رہ جاتے ہیں، ان میں برکت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آئے کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہوں پھر بھی میرے کام تو پورے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ میں تو بسم اللہ شریف پڑھتا ہی نہیں ہوں تو بھی میرے کام تو پورے ہو جاتے ہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ کام کا بظاہر پورا ہو جانا اور بات ہے، ٹھیک ہے نا، کام کا بظاہر پورا ہو جانا اور بات ہے، اور اس میں برکت نہ ہونا اور بات ہے، برکت نہ ہونا اور بات ہے۔ مثلا کسی نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھایا، ظاہر میں کھانا حلق میں نیچے اتر جائے گا مگر اس میں برکت نہ ہوئی اور کھانا پوری طرح ہضم ہو کر جزو بدن جو ہے نہ بنا۔ تو آج کل یہ مسائل عام ہیں، کام بہت چلتا ہے، آمدنی اچھی خاصی ہوتی ہے پھر بھی پوری نہیں پڑتی، کھانا کھاتے ہیں مگر جسم کو لگتا نہیں۔ بہت لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دن خراب چل رہے ہیں، سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی ہو جاتا ہے، طالب علموں کو شکایت ہوتی ہے محنت بہت کرتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا۔ ان سب مسائل کی بھی وجوہات ہیں، ایک وجہ بسم اللہ شریف سے کام شروع نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، بسم اللہ شریف سے شروع نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں، انسان کو پاک ہونا چاہیے، بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ جو اصل یہ ہے کہ بسم اللہ شریف سے کام کوئی بھی اہم کام ہو، چاہے وہ دھندے کا کام ہو، چاہے وہ کھانا ہو، کوئی ہو، بسم اللہ شریف سے شروع نہ کرنے کی وجہ سے اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارے یہاں یہ ایک مرض ہے، بہت عام ہے کہ لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ہے مرض، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے کہ اپنی غلطی لوگ کوئی تسلیم نہیں کرتے، دوسروں کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ اب جیسے سفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی نے شادی کی، خوب ڈھول ڈمکے ہوئے، رات بھر گانے بجے، رقص کی محفلیں سجی، شیطان کو خوب خوش کیا گیا۔ خدا نہ خواستہ ایسی شادی اگر خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی کی صورت اختیار کر گئی تو کہیں گے دیکھا نا سفر میں شادی کی تھی، سفر ہے منوس مہینہ، صبح نماز فجر کا وقت گزرنے کے بعد انگڑائی لیتے ہوئے مزے سے اٹھیں، جلدی سے تیار کی گئی دکان یا دفتر میں پہنچے، کوئی مسئلہ ہو گیا، آمدنی کم ہوئی، سیٹھ نے ڈانٹ دیا، قصور کس کا؟ صبح اٹھتے ہی جس کا منہ دیکھا تھا اس کا، یا کالی بلی کا جو راستہ کاٹ گئی تھی اس کا، الامان والحفیظ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ چیز تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے، ایسا ہی کہ سفر کے اندر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ منوس مہینہ ہے،
استغفر اللہ ربی۔ اللہ نے سفر کو پیدا فرمایا، محرم اللہ نے پیدا کیا، سفر خدا نے پیدا کیا۔ مہینے دن جو بھی ہیں یہ جو ہے نام الگ ہے، لیکن دن مہینے تو سب خدا نے پیدا کیے، اور اللہ نے کوئی سات منوس پیدا فرمائی نہیں ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ فکس کرنے والے کہ سفر منوس ہے کہ وہ منوس ہے؟ ہاں، رب نے تو کوئی سات جو ہے منوس نہیں پیدا فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قصور نہ ماہ سفر کا ہے، نہ بیچاری بلی کا قصور اپنا ہے کہ اچھے کام کی ابتدا اللہ پاک کے مبارک نام سے کی جاتی ہے۔ رب کریم کے حضور شکر کا سجدہ کیا جاتا تو برکت ہوتی۔ جب شیطان کو خوش کرنے والے کاموں سے ابتدا کی گئی، اللہ پاک کا نام نہیں لیا گیا، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ بلی راستے سے جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ہاں کہ کالی بلی آگے گئی، راستہ آج نہیں جانا، چلو شگون اچھا نہیں ہوا۔ گھر سے نکلے، کسی نے جو ہے بلا لیا، چھینک کھا لی، شگون اچھے نہیں ہوئے، واپس بدلو۔ یہ بدشگونی اسلام کے اندر کوئی اس کی جگہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، آیت الکرسی پڑھتے جاؤ، بسم اللہ شریف پڑھتے جاؤ، سب دن اچھے ہیں، سب ساتیں اچھی ہے، بس انسان تیرا جو ہے ذہن اچھا ہونا چاہیے، دل کو اچھا بنا لے، سب اچھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان سنت میں ایک مبلغ کے اجتماع کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ایک یہودن لڑکی بسم اللہ شریف کے فضائل سن کر بے حد متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا، ہر وقت بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھتی رہتی۔ لڑکی کے ماں باپ اس سے سخت ناراض رہنے لگے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، یہاں تک کہ اسلام دشمنی کے سبب اس کوشش میں لگ گئے کہ اپنی بیٹی پر کوئی الزام لگا کر اسے قتل کروا دیں۔ لڑکی کا باپ بادشاہ وقت کا وزیر تھا۔ ایک دن اس نے شاہی جو ہے مہر والی انگوٹھی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی۔ رات کو جب وہ سو گئی نا تو اس کے باپ نے اس کے جیب سے انگوٹھی نکال کر دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ اس نے لا کر وزیر کو تحفہ دے دی۔ وزیر نے پکانے کے لیے لڑکی کے حوالے کر دی۔ لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مچھلی لی۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل پڑی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی، پھر مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دوبارہ وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب سے نکال کر اپنے باپ کو دے دی۔ باپ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یوں اللہ پاک نے بسم اللہ کی دیوانی کو قتل سے محفوظ فرما دیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہا کہ دریا میں نے ڈالی تھی، آئی کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالی سے کے کلام سے اور بسم اللہ شریف سے اگر کوئی محبت کرتا ہے، جو رب کی طرف جو ہے راستے کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ اس بندے یا بندی کی اس طریقے سے محبت فرماتا ہے اور ایسے اس کی مدد فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے سنا کہ کالی بلی یا کوئی اور وہم تو کیا آڑے آتا، لڑکی کے باپ کی بھرپور کوشش بھی کچھ نہ ہو سکا اور بسم اللہ کی برکت سے لڑکی اپنے کام یعنی انگوٹھی کی حفاظت میں کامیاب بھی رہی اور قتل سے بھی بچ گئی۔ اللہ پاک کے نام میں واقعی برکت ہے۔ ہم بھی بدشگونیاں چھوڑیں، بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں، اگر یقین پختہ ہوا تو انشاءاللہ الکریم برکتیں ملے گی، انشاءاللہ برکتیں ملے گی۔ آخری بات سماعت فرما لیں، ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے پینے سے قبل بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ حضرت حذیفہ علیہ رحمہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔
یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ پاک کا نام لے یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، ہمیشہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کے کھانے میں قرین نامی شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ قرین نامی کر کے ایک شیطان ہے، اس کھانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم کو جو ہے بسم اللہ کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور بسم اللہ شریف پڑھ کر